ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين قصیدہ خدا شریف کا ایک شعر مل کے ذوق اور شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
صلات کے بعد عالی وقار دوستوں بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ اپنی بارگاہ میں اکٹھا کیا۔ جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ اور میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ جناب عالی، سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستوں بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا جان کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب عالی، شوال المقرن ہی کے مہینے میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء نے جام شہادت نوش کی۔ جناب عالی، آج انہی کے ذکر کو سرنامہ کلام بناؤ۔ عالی وقار دوستو بزرگوں، پروردگار کلام ہدام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جناب عالی، معلوم ہوا کہ جو رب کی بارگاہ میں، رب کی راہ میں جہاد کرے، رب کی بارگاہ میں، رب کی راہ میں کسی سے لڑے اور شہید ہو جائے تو ہم تو اسے جناب عالی مردہ کہتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جناب عالی، معلوم ہوا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے رب کے محبوب ہمارے جانان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو امیر حمزہ جناب عالی رب فرماتا ہے کہ زندہ ہیں۔ جناب عالی، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر نور العرفان میں آپ نقل کرتے ہیں کہ شہید اپنی شہادت کا اس طرح
انتظار کرتا ہے، جس طرح دولہا جب اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے دولہا اپنی شادی کا انتظار کرتا ہے، اس طرح شہید اپنی شہادت کا انتظار کرتا ہے۔ جناب عالی دوسرے مقام پر رب باری تعالیٰ ہی کلام خدا میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں مردوں، ایمان والوں میں مردوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو رب سے وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور کچھ لوگ ایمان والوں میں سے ایسے ہیں کہ رب سے وعدہ تو کیا لیکن وعدہ وفا کرنے کے انتظار میں ہے کہ کب وہ وقت آئے جو ہم نے رب سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ جناب عالی آئیں اس آیت کی تفسیر پیروں کلندروں کے پیشوا مولا علی مشکل کشا سے کروا کے آتے ہیں۔ جناب عالی مولا علی مشکل کشا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، مولا علی منبر رسول پر جناب عالی تشریف فرما ہے۔ جناب عالی آ کے مولا علی سے ایک شخص عرض کرنے لگا، مولا علی آج سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے پیروں کلندروں کے پیشوا نے، خاتون جنت کے سر کے تاج نے، حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار کے بابا نے جناب عالی فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پوچھنے والے نے عرض کی، مولا علی آپ وہی ہیں نا جس کے لیے ہمارے جانان نے فرمایا کہ علی میرے ساتھ ہے اور میں علی کے ساتھ ہوں۔ مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں میں وہی علی ہوں جس کے لیے ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ میں علی کے ساتھ ہوں اور علی میرے ساتھ ہے۔ جناب عالی پھر وہ شخص میرے مولا علی سے عرض کرنے لگا، مولا علی آپ وہی ہیں نا جس کے لیے رب کے محبوب نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جناب عالی مولا علی مسکرائے، مولا علی نے فرمایا ہاں میں وہی علی ہوں جس کے لیے رب کے محبوب نے فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن میرے ساتھ ہے۔ جناب عالی پھر وہی شخص عرض کرتا ہے، مولا علی عرض یہ ہے کہ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہو۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا، مولا علی آپ وہی ہیں نا جس کے لیے رب کے محبوب نے گواہی دی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہاں میں وہی علی ہوں۔ عرض کرنے لگا، حضور عرض یہ ہے مولا علی آپ وہی ہیں نا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ مولا علی جب سواری پر تشریف فرما ہوتے ہیں ایک قدم رقاب میں ہوتا ہے، دوسرا قدم رقاب میں رکھنے سے پہلے مولا علی نے کلام خدا کی تلاوت کر کے ختم کر دیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں وہی علی ہوں۔ عرض کرنے لگا، حضور اجازت ہو تو ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا، پروردگار سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ ایمان والے مردوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے رب سے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا، اور رب ہی فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے یعنی رب سے وعدہ کیا اور اب وہ وعدہ وفا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ مولا علی آپ بتائیں اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ مولا علی مسکرائے، مولا علی نے فرمایا اسی آیت کا آج پوچھ لیا جس میں رب نے میرا ذکر کیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایمان والے مردوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے رب سے وعدہ کیا تو وفا کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا۔ مولا
مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے رب سے وعدہ کیا کہ رب ہم تیری راہ میں شہید ہوں گے، پھر انہوں نے وعدہ وفا کیا، شہید ہو کر دکھایا۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کر کے دکھایا، بندہ خدا سن، وہ ایک میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں، اور دوسرے میرے چچا زاد بھائی حضرت عبید بن عبیدہ بن حارث ہیں۔ جناب علی مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رب سے وعدہ تو کیا لیکن وعدہ وفا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ تو بندہ خدا سن، جو وعدہ پورا کرنے کے، وعدہ وفا کرنے کے انتظار میں ہے، وہ میں مولا علی مشکل کشا ہوں، اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا جناب علی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا ذکر پروردگار نے، آپ کی شہادت کا ذکر پروردگار نے کلام ہدیٰ میں کیا۔ جناب علی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے جناب علی وہب کے گھر گئے۔ وہب جناب علی ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، وہب ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے وہب کے گھر گئے، وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا نکاح میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ سے کرانے کے لیے، تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے وہب کے گھر میں کیا جا کے دیکھا کہ وہب کا ایک بھائی ہے جس کا نام وہیب ہے، وہب کا بھائی وہیب میرا پرانا دوست ہے، اور وہیب کی بیٹی بھی جوان ہے جس کا نام حالہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں وہیب کی بیٹی حالہ سے نکاح میں نے کیا، اور وہب کی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح میں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کروایا۔ جناب علی ایک گھر سے آج باپ بھی دلہن لاتا ہے، اسی گھر سے جناب علی بیٹا بھی دلہن لے کر آتا ہے۔ جناب علی پھر باپ کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے، بیٹے کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے۔ جب جناب علی حضرت عبد المطلب کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، جناب علی نام حمزہ رکھا جاتا ہے، جناب علی نام حمزہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر جناب علی اولاد ہوئی، نام حمزہ رکھا گیا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جناب علی بابا کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر اولاد ہوئی، نام محمد رکھا گیا۔ جناب علی یہ بات ابو لہب کی لونڈی نے آ کے ابو لہب کو بتائی، تیرے یہاں جو رشتے میں تیرا بھائی لگتا ہے اس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی لیکن اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جناب علی ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جناب علی پھر زندگی بسر ہوتی رہی۔ جب جناب علی زندگی بسر ہوتی رہی، پھر میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب علی اس کے بعد جناب علی 2 سال گزر گئے، 2 سال بعد امیر حمزہ میرے جانان پر ایمان لاتے ہیں۔ جناب علی حوالے نوٹ کرتے جائیے گا، کتاب کا نام جناب علی مواہد اللدنیہ، کتاب کا نام مدارج النبوہ۔ جناب علی یہ فارسی کتاب
کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جناب عالی اس واقعے کو نقل کیا، فارسی کتابیں ان کتابوں میں نقل کیا کہ امیر حمزہ عرب کے گاؤں میں جناب عالی عرب کے دیہات میں شکار کے لیے گئے۔ امیر حمزہ شکار کرتے ہیں، ہرنی کے قریب جب جاتے ہیں، ہرنی کے شکار کے لیے کمان میں تیر پھنساتے ہیں تو اس ہرنی کو رب قوت گویائی، قوت انسانیت عطا کرتی ہے۔ ہرنی امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، نہ میں نے تیرا کچھ بگاڑا ہے، نہ تو نے میرا کچھ بگاڑا ہے، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ ارے بندہ خدا، اگر تو نے بدلہ لینا ہے تو جا اس سے بدلہ لے جس نے تیرے بھتیجے پر وار کیا۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں حیران پریشان، ہرنی ہے، جانور ہے، لیکن رب نے آج قوت انسانیت ہرنی کو عطا کی۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں لکھا گیا کہ میں اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب آیا۔ جناب عالی ان کتابوں میں لکھا کہ عبداللہ بن جدان کی لونڈی، یا دوسری روایت میں ہے کہ امیر حمزہ کی لونڈی صفا کی پہاڑی پر موجود تھی۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جلوہ افروز سے جناب عالی، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، مشرکین، کافرین، جناب عالی حضور کو نام ماننے والے صفا کی پہاڑی پر موجود ہیں اور میرے جانان کو نازیبا الفاظ سے پکار رہے ہیں، میرے جانان کی گستاخی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عتبہ، ابو جہل میرے جانان کو دھکا دیتا، میرے جانان شیبہ کے پاس جاتے، شیبہ میرے جانان کو دھکا دیتا، میرے جانان اور جناب عالی عتیبہ کے پاس جاتے۔ جناب عالی یوں کرتے کرتے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ابو جہل نے حملہ کیا۔ میرے جانان کا جناب عالی چہرہ بددہا اپنے ہی خون میں تر ہو گیا۔ جناب عالی جب امیر حمزہ اپنے گھر آتے ہیں، لونڈی کھانا آگے رکھتی ہے، لونڈی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ امیر حمزہ اپنی لونڈی سے کہتے ہیں بتا تو صحیح، روتی کیوں ہے، کانپتی کیوں ہے؟ آج امیر حمزہ کی لونڈی کہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ، جسے لوگ کہتے ہیں صادق اور امین، جو رب کا محبوب بن کر آیا ہے، اس کے ساتھ ابو جہل نے، عتبہ، عتیبہ نے اچھا نہیں کیا، آپ کے بھتیجے پر حملہ کیا ہے اور آپ کے بھتیجے کے سر مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کے بھتیجے کا شہر بددعا انہی کے خون سے تر ہو گیا ہے۔ جناب عالی، امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے بھتیجے سے عشق دیکھنا، اپنے بھتیجے سے محبت دیکھنا، امیر حمزہ اپنی لونڈی سے کہنے لگے تجھ سے وعدہ نہیں کرتا، اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک رب کے محبوب کا اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے لوں۔ جناب عالی امیر حمزہ ایمان نہ لائے، اس وقت سیدھا جناب عالی حرمین شریفین میں آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل کمینہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے جانان کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ جناب عالی ہنس رہے ہیں۔ جناب عالی امیر حمزہ ایمان نہ لائے، بار بار کہہ رہا ہوں، کمان اٹھائی اور ماری ابو جہل کے سر پر، ابو جہل کا سر پھٹ گیا، ابو جہل اپنے پلید خون سے ہی رنگین ہو گیا۔ پھر جناب عالی امیر حمزہ نے اعلان کیا سن لو، آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کو، رب کے محبوب کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو امیر حمزہ اس کی آنکھ نکال دے گا۔ سن لو، آج کے بعد مشرکو، کافرو، تم نے اگر میرے بھتیجے کے خلاف
اپنی پلید زبانیں کھولی تو امیر حمزہ تمہاری زبانیں تمہارے حلق سے نکال دے گا۔ خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کی گستاخی نہ کرنا۔ جناب عالی جب امیر حمزہ جانے لگے، مشرکین آپس میں کہنے لگے، کافر آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے امیر حمزہ اپنے بھتیجے کا ہی غلام بن گیا ہے، لگتا ہے امیر حمزہ اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا ہے۔ امیر حمزہ کہنے لگے، اے سنو مشرکو، کافرو، ایسا تو نہیں ہے، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی ہوں، لیکن اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو سمجھ لو میں اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا۔ امیر حمزہ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں آئے، میرے جانان غمگین ہے۔ امیر حمزہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج عرب کی فضا، یا رسول اللہ، آج مکہ کی فضاؤں میں خزاں آ چکی ہے، یا رسول اللہ، ہر طرف عرب کی فضا میں خزاں آ چکی ہے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں مکہ میں بہار آ جائے، یا رسول اللہ آپ مسکرا دیجئے، مدینہ میں خزاں چلی جا، مکہ میں خزاں چلی جائے گی اور بہار آ جائے گی، یا رسول اللہ آپ مسکرا دیجئے۔ میرے جانان نے فرمایا، چچا مسکرائے تو وہ جسے دلاسا دینے والا کوئی ہو، چچا مسکرائے تو وہ جس کا ساتھ دینے والا کوئی ہو۔ امیر حمزہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا چچا آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہے۔ میرے جانان نے فرمایا، چچا میں بدلے لینے نہیں آیا، میں معافیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جناب عالی امیر حمزہ سے میرے جانان نے فرمایا، اگر ان سے بدلہ لینا ہے تو میرے دین پر آ جا، اپنے بھتیجے پر ایمان لے آ۔ امیر حمزہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سوچنا چاہتا ہوں، سوچنے کے لیے وقت دیں۔ امیر حمزہ جناب عالی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو کلام خدا آپ لے کر آئے اپنی امت کے لیے، اس کلام خدا میں سے کچھ سنا دیجئے۔ جناب عالی قرآن تو بہت لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے، قرآن تو خوش الہان کاریوں کی زبان سے بھی سنا ہے، لیکن صاحب قرآن نے جب قرآن کی تلاوت کی، خدا کی قسم زمین جھوم اٹھی، آسمان جھوم اٹھا، فرشتے جھوم اٹھے۔ جب میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر حمزہ کے کہنے پر سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی، زمین جھومی، آسمان جھوما، فرشتے جھومے۔ جناب عالی اور امیر حمزہ ایمان نہیں لائے، ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ میرے جانان نے سورہ مومنون کا جب اختتام کیا، امیر حمزہ ایمان نہ لائے، دوبارہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کلام خدا دوبارہ سنائیں۔ میرے جانان نے، صاحب قرآن نے، صاحب کلام خدا نے دوبارہ کلام خدا کی تلاوت شروع کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، پھر زمین جھوما، آسمان جھومی، امیر حمزہ رونے لگے۔ امیر حمزہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عرض یہ ہے ایک رات کا موقع دیجئے، ایک رات سوچنا چاہتا ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے جانان نے فرمایا، جاؤ چچا، ایک رات کا موقع ہے۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں، رات گھر گزارنے کے لیے آیا، اس نیت سے مہلت لے کر آیا کہ جا کر سکون سے سوؤں گا۔ امیر حمزہ کہتے ہیں، ایمان نہ لایا، رات کو گھر پر آیا، بستر ڈالا، سکون کے لیے آرام کرنا چاہا، لیکن رات کو نیند ہی نہ آئے، کروٹ بدل بدل کر، بلد بلد کر، لیکن نیند نہ آئے۔ دل کہتا ہے، یار تیرے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا، پھر دل کہتا ہے اس دین پر ایمان لے آ جو دین سچا دین ہے، اسی دین پر آ جا۔ جناب عالی امیر حمزہ کہتے ہیں، رات کٹ ہی نہیں رہی، رات کٹے، صبح جا کے اپنا فیصلہ سناؤ۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ جیسے طریق سے تیسے رات گزری، میں کونین کے والی کی بارگاہ میں آیا، آپ سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جس کلام خدا کی تلاوت سنائی تھی، یا رسول اللہ، صاحب کلام کو لگ صاحب کلام خدا دوبارہ
کلام کی تلاوت سنا دیجئے۔ عرض یہ ہے جناب عالی صاحب قرآن نے دوبارہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام۔ جب صاحب کلام خدا نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، امیر حمزہ روتے روتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اپنا غلام بنا دیجئے۔ جناب عالی امیر حمزہ حضور کے غلام بنے۔ جناب عالی جب امیر حمزہ میرے جانان پر ایمان لائے، میرے جانان کے نبوت کے 2 سال بعد امیر حمزہ ایمان لائے، اس وقت امیر حمزہ سمیت 39 مرد عورتیں ملا کر، بچے ملا کر میرے جانان پر 39 لوگ ایمان لائے تھے۔ امیر حمزہ کے 3 دن بعد فاروق اعظم میرے جانان پر ایمان لے آئے۔ جناب عالی پھر جب فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے میرے جانان کے پاس آ رہے ہیں، جناب عالی عمار بن یاسر دارالارقم کے گیٹ پر میرے جانان کا محافظ بن کے کھڑا ہے۔ عمار بن یاسر نے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، لگتا ہے ناپاک ارادے سے آ رہا ہے۔ بلال حبشی اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر آپ کے غلاموں کو مارتا بڑی بے دردی سے ہے، یا رسول اللہ عمر مجھے بھی بہت بے دردی سے مارتا ہے، یا رسول اللہ کچھ کیجئے۔ جناب عالی امیر حمزہ میرے جانان کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اپنی تلوار میان سے نکالی اور کہنے لگے آج اگر عمر پاک ارادے سے آتا ہے تو آئے، اگر ناپاک ارادے سے آتا ہے تو عمر کا فیصلہ امیر حمزہ کی تلوار کرے گی۔ جناب عالی فاروق اعظم میرے جانان پر ایمان لے آئے۔ امیر حمزہ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ بہت ہو گیا، ہم نے چھپ کے عبادتیں کر لی، یا رسول اللہ ڈنکے کی چوٹ پر عبادت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور پر ایمان لا چکے ہیں، ہم حضور کے غلام بن چکے ہیں۔ جناب عالی پھر 2 قطاریں لگائی گئی، ایک قطار کی کمانڈری جناب عالی امیر حمزہ نے کی، دوسرے قطار کی رہنمائی فاروق اعظم نے کی۔ جب حرم کی سرزمین پر مسلمان آئے تو امیر حمزہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی اپنی ماں کی گود اجاڑنے والا، اگر کسی نے اپنی ماں کی گود اجاڑنی ہے تو آئے ہمارے آقا کے مقابلے میں، اس کا فیصلہ امیر حمزہ کی تلوار کرے گی۔ ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا تو آ جائے حضور کے مقابلے میں، امیر حمزہ کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اعلان کرنے لگے ہے کوئی تم میں اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے والا تو آئے مسلمانوں کے مقابلے میں، اس کا فیصلہ امیر حمزہ کی تلوار کرے گی۔ جناب عالی اسلام ہمیں ایسا ہی نہیں ملا، اسلام کے لیے میرے جانان نے، میرے جانان کے غلاموں نے، میرے جانان کے صحابہ کبار نے محنتیں کی، جناب عالی کوششیں کی، جنگ بدر کا میدان سجا۔ جناب عالی جنگ بدر میں امیر حمزہ نے جناب عالی 17 رمضان المبارک کو شرکت کی۔ جناب عالی جب 70 مشرکین کافر قید ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تو 70 مشرک کافر مسلمانوں سے کہنے لگے وہ کون ہے جس نے لال رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، وہ کون ہے جس نے شتر مرغ کی کلخی لگائی ہے۔ مسلمان پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح، پوچھتے کیوں ہو؟ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح مسلمانوں کون ہے؟ مسلمانوں نے قیدی مشرکوں کو بتایا وہ حضور کے چچا امیر حمزہ ہیں۔ جناب عالی مشرک کہنے لگے خدا کی قسم جتنا انہوں نے ہمیں مارا ہے اتنا کسی نے نہیں مارا۔ جناب عالی امیر حمزہ میدان میں آتے تو اپنے پیچھے نہ دیکھتے، حضور کا تصور کر کے میدان میں آیا کرتے اور کفار
کو پٹک کر رکھ دیا کرتے جناب عالی۔ پھر عہد کا معرکہ سجا، عہد کے معرکے میں جناب عالی امیر حمزہ نے شرکت کی۔ جناب عالی ہندہ جو تھی، ہندہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ ہندہ کا باپ جناب عالی جنگ بدر میں قتل ہوا اور امیر حمزہ نے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کیا۔ ہندہ چاہتی تھی کہ جنگ عہد میں میں اپنے باپ کا بدلہ لے سکوں۔ ہندہ نے جناب عالی بندہ تلاش کرنا شروع کیا کہ کون میرے باپ کا بدلہ امیر حمزہ سے لے گا۔ جناب عالی جب بندہ تلاش کیا، ہندہ نے سوچا بدلہ لے سکتا ہے تو وحشی لے سکتا ہے، وحشی جیسا تیر انداز، وحشی جیسا تلوار چلانے والا کوئی نہیں۔ وحشی کو ہندہ نے بلایا۔ ہندہ نے کہا دیکھ تو نے تو ایسے ہی جنگ عہد میں مسلمانوں کے خلاف جانا ہے، تو جا، تو نے کسی پر حملہ نہیں کرنا، تو نے میرا بدلہ امیر حمزہ سے لینا ہے، تو امیر حمزہ کو قتل کر کے ہاں ہندہ تجھے آزاد بھی کرے گی، جو مانگے گا تجھے وہ بھی دیا جائے گا اور تیرے وزن کے مطابق تجھے سونا بھی دیا جائے گا۔ جناب عالی وحشی نے جناب عالی جنگ عہد میں وحشی آیا اور تلاش کرنے لگا امیر حمزہ کہاں ہے، امیر حمزہ پہ میں حملہ کروں۔ جناب عالی امیر حمزہ کہاں ہے؟ جناب عالی میرے بابا فرماتے ہیں، جامع کرامات صحابہ میں میرے بابا فرماتے ہیں، اس بات کو نقل کیا، میرے بابا فرماتے ہیں جنگ عہد میں 31 مشرکوں کافروں کو اکیلے امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا۔ 31 لوگوں کو قتل کرنا جناب عالی ایک بندے کے بس کی بات نہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں۔ جناب عالی جب وحشی دیکھتا کہ امیر حمزہ ایسے لوگوں کو قتل کرتا ہے، وحشی جناب عالی خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتا۔ امیر حمزہ پر وحشی نے حملہ کیا، آپ کے پیٹ مبارک پر جب حملہ کیا گیا آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ جناب عالی وحشی آپ کے پاس نہ آیا دوبارہ کہ کہیں دوبارہ امیر حمزہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ پھر وحشی نے امیر حمزہ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا، آپ کے جناب عالی ہاتھ مبارک کی انگلیاں آپ کے ہاتھ مبارک سے جدا کی گئی، آپ کی آنکھیں مبارک آپ کی آنکھوں مبارک والی سمت سے نکال دی گئی، آپ کا ناک مبارک کاٹ دیا گیا، آپ کے جناب عالی کان مبارک کاٹ دیے گئے، آپ کے ہونٹ مبارک کاٹ دیے گئے، آپ کا دل مبارک آپ کے سینے مبارک سے نکال دیا گیا اور ہندہ نے آپ کے دل مبارک کو چبا کر پھینکا۔ جناب عالی میرے جادان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو ڈھونڈو، میرے چچا کہاں ہیں؟ سبل الہدا والرشاد میں ہے۔ حضرت حارث میرے جانان کے چچا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن حضرت حارث کو امیر حمزہ نہ ملے۔ مولا علی مشکل کشا، پیر و قلندروں کے پیشوا، داماد رسول جناب عالی، ولایت جن سے شروع ہوئی جناب عالی آپ آئے، آپ نے امیر حمزہ کی لاش مبارک کو، جسم مبارک کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک کا ہر جز آپ کے جسم مبارک سے جدا ہے۔ مولا علی حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے چچا جان کے جسم مبارک کا یہ حال کیا ہے۔ حضور امیر حمزہ کے جسم مبارک کے پاس آئے اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہوتی رہی۔ جناب عالی امیر حمزہ کے غسل کا انتظام کیا گیا۔ جب امیر حمزہ کے غسل کا انتظام کیا، میرے بابا فرماتے ہیں، حوالہ دے کر میرے بابا فرماتے ہیں کہ سبل الہدا والرشاد عربی کتب ہے، اس کتاب میں لکھا کہ امیر حمزہ کو جب غسل دینے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا امیر حمزہ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسے فرشتوں نے غسل دے دیا ہے، امیر حمزہ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ جناب عالی پھر میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ اپنے بھائی امیر حمزہ کے جسم مبارک کو دیکھنے آئی۔ حضرت زبیر سے میرے جانان نے فرمایا اپنی پھپھی کو منع کر دو، اپنی ماں کو منع
روانہ کر دو، تمہاری ماں میرے چچا کے جسم کو نہیں دیکھ سکتی۔ مولا علی مشکل کشا گئے اور حضرت صفیہ کو روکا۔ جناب عالی پھر جب جناب عالی جب کفن دینے کی باری آئی، جناب عالی حضرت صفیہ 2 کفن کی چادریں امیر حمزہ کے لیے لائی۔ جناب عالی اسلام میں اس وقت کفن اسلام کو میسر نہیں تھا، جنہوں نے جناب عالی دین کے لیے قربانیاں دی انہیں کفن میسر نہیں تھا۔ آج جناب عالی ہمیں جناب عالی اسلام مل جاتا ہے، ہمیں دین ملا ہوا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر جناب عالی عبادت کر سکتے ہیں جہاں چاہیں جناب عالی۔ ہم اپنے مسلک کے جناب عالی ہم اپنے مسلک کے مطابق تبلیغ کر سکتے ہیں جناب عالی۔ یہ دین ہمیں ایسا ہی نہیں ملا، اس دین کے لیے حضور کے صحابہ نے قربانیاں دی، تب جا کے ہمیں یہ دین آسانی سے ملا۔ پہلے حضور کے غلاموں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، دین پر جنہوں نے قربانیاں دی ان کے لیے کفن میسر نہیں تھا۔ حضرت صفیہ 2 چادریں لائی، جب 2 چادریں لائی گئی جناب عالی میرے جانان نے فرمایا ایک چادر میرے چچا امیر حمزہ کو دے دی جائے، ایک چادر مصعب بن عمیر کو دے دی جائے۔ وہ مصعب بن عمیر جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، جناب عالی جو شاہی لباس ایک بار زیب تن کر دیتا دوبارہ زیب تن نہ کرتا، جناب عالی وہ مصعب بن عمیر جب اسلام کی خاطر شہید ہوا تو کفن جسم پر لپیٹنے کے لیے کفن دستیاب نہیں، جناب عالی ایک چادر مصعب بن عمیر کو دی گئی، دوسری چادر حضرت امیر حمزہ کو دی گئی۔ امیر حمزہ کے حصے میں جو چادر آئی آپ کے سر مبارک کی جانب کی جاتی، آپ کے پیر مبارک ننگے ہو جاتے، آپ کے پیر مبارک کی جانب چادر کی جاتی، آپ کا سر مبارک ننگا ہو جاتا۔ جناب عالی اسلام اتنی محنتوں اتنی کوششوں اتنی کاوشوں کے بعد ہمیں ملا۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کے سر مبارک کی جانب چادر کر دی جائے اور پیر مبارک پر اصغر نامی گھاس کو ڈال دیا جائے۔ آج اسلام جناب عالی ہمیں محنتوں کوششوں کے بعد ملا، ہم جہاں چاہیں اپنے مسلک کے مطابق تبلیغ کیوں کر سکتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ جناب عالی صحابہ کبار نے اس دین کے لیے قربانیاں دی۔ جناب عالی پھر صحابہ کبار کا جنازہ پڑھایا گیا، امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا، امیر حمزہ کا جنازہ مبارک 70 بار پڑھایا گیا۔ جناب عالی ہر صحابی کا جنازہ 1 بار پڑھایا گیا، امیر حمزہ کا جنازہ مبارک 70 بار پڑھایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے امیر حمزہ کی ہر قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور امیر حمزہ کے صدقے امیر حمزہ کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین کو امیر حمزہ